नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि कुछ हलके ये तासुर क्यों दे रहे हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम लाने का फैसला कर लिया गया है और इस वक्त बैकग्राउंड में यानी पस मंज़र में कुछ अहम नौयत की मुलाकातें भी हो रही हैं और बिहाइंड द सीन्स एक ऐसी फिल्म चल रही है जो इस वक्त मुल्क का जो मौजूदा निज़ाम है इसे लपेटने और एक सदारती निज़ाम लाने की राह हमवार करेगी। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, ख़ास तौर पर वो सूरत हाल जो कि तहरीक लब्बैक के एहतजाज और धरनों के बाद पैदा हुई और वो सूरत हाल जिसको मुबैना तौर पर सदारती निज़ाम के लाने से भी जोड़ा जा रहा है, इस पूरी सूरत हाल में एक क्या हंगामी नौयत का मैसेज दिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतल्लिक आपको एक हैरान कुन वाक़या भी सुनाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, खास तौर पर तहरीक लब्बैक के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी क्या है और वो किस नौयत के फैसले करने वाले हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ये तासुर कुछ हलकों की जानिब से क्यों दिया जा रहा है कि बिल आखिर ये फैसला कर लिया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका वाहिद हल यही है कि इस निज़ाम को लपेट दिया जाए और फिर एक सदारती निज़ाम लाया जाए या एक कौमी हुकूमत कुछ अरसे के लिए कायम की जाए और उसके बाद जो है वो एक नया सेटअप तश्कील दिया जाए। और इस हवाले से जो अहम डिबेटिंग क्लब्स हैं, यानी वो ऐसे फोरम्स जहां ऐसी बहस मुबासा होता है, इस नौयत का बहस मुबासा करवाया जाता है जिसका असर जो है वो कौमी सियासत पर भी पड़ता है, वहां किस नौयत की डिबेट जारी है जो कि हुकूमती हलकों के लिए भी तशवीश का बायस है, बल्कि अपोजिशन के कुछ हलके भी इन डिबेटिंग क्लब्स में होने वाले इस मुबाहिसे पर कुछ परेशान नजर आते हैं। तो सबसे पहले आपको वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतल्लिक एक वाक़या सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि तहरीक लब्बैक के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी क्या है और तहरीक लब्बैक का जो एहतजाज है इसको मुबैना तौर पर सदारती निज़ाम के आने से क्यों जोड़ा जा रहा है। तो मामला यह है कि एक ऐसे वक्त में जब तहरीक लब्बैक पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने अपना जो एक एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया और जो तहरीक लब्बैक ने धरने दिए, इस दौरान तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने एक पुरतशद्दुद जो है वो तरीक़ाकार अख्तियार किया और ना सिर्फ पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उनके तशद्दुद का निशाना आम शहरी भी बने। ये हुकूमत का इल्ज़ाम है और इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी बहुत तनकीद हो रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसी पूरी सूरत हाल के हवाले से क्या एक हैरान कुन कदम उठाया था जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उन्हें हैरान कर दिया था, इसके साथ साथ जो दीगर मुल्कों में रहने वाले मुसलमान हैं उनके लिए भी उनका ये कदम बहुत हैरान कुन था और जो दीगर आलमी बरादरी है यानी वो ममालिक और वो आलमी बरादरी जो कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती है उनके लिए भी वज़ीर आज़म इमरान खान का ये जो कदम था ये बहुत हैरान कुन था। और मैं खुद बतौर सहाफ़ी ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कदम उठाया था इसका ऐनी शाहिद हूँ और उस वक्त उनका ये जो फ़ैसला था उस फैसले को मैंने बतौर सहाफ़ी जो है इसको कवर भी किया था। वो फैसला ये था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने, तुर्क सदर ने और महातीर मोहम्मद ने मिलकर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस करवा डाली जिससे जो आलमी बरादरी है वो भी हैरान रह गई और इसके साथ साथ आलम इस्लाम में चंद ममालिक जिनमें सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के जो ज़ेरे असर चंद ममालिक हैं
ان کے لیے بھی وزیر اعظم عمران خان اور مہاتیر محمد اور ترک صدر کا یہ فیصلہ خاصا حیران کن تھا۔ اور یہ جو کانفرنس تھی اس کو بہت زیادہ پذیرائی بھی ملی، اور اس کانفرنس میں جو عالمی مندوبین ہیں وہ بھی شریک تھے۔ اور یہ جو کانفرنس کروائی گئی، یہ کانفرنس کروائی گئی اسلامو فوبیا کے معاملے پر، اور یہ کانفرنس ہوئی نیو یارک میں اس وقت جب وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے گئے تھے، اور انہوں نے کشمیر کے معاملے پر بھی ایک تاریخی خطاب کیا تھا۔ میں اس وقت خود بھی اس خطاب کو کور کرنے کے لیے وہاں موجود تھا، اور اس کے بعد جو انہوں نے اسلامو فوبیا کے متعلق ایک کانفرنس تھی، وہ کانفرنس جب کروائی تو وہاں بھی میرے سمیت چند دیگر پاکستانی صحافی موجود تھے، اور وزیر اعظم عمران خان نے وہاں جو خطاب کیا تھا اس کا بنیادی نقطہ ہی یہ تھا کہ اس وقت اسلام کے حوالے سے ایک منفی فضا جو بنائی گئی ہے مغرب میں، اس فضا کو دور کیا جانا چاہیے۔ اور اس وقت انہوں نے اسلام کو وہاں ایک ایسے مذہب کے طور پر پیش کیا جو امن و سلامتی کا مذہب ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی زور دیا کہ جس طریقے سے دیگر مذاہب کا احترام کرنا لازم ہے، جس طریقے سے ہولوکاسٹ کی بارے میں کوئی منفی رائے دی جائے تو اس کے خلاف ایک قانونی کارروائی ہوتی ہے، اسی طرح مغرب میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ عناصر جو جان بوجھ کر مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں اور جان بوجھ کر مذہب اسلام کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو اس صورتحال میں اس وقت سعودی عربیہ اور کچھ جو عرب ممالک ہیں دیگر، انہوں نے تو یہ تاثر بنایا کہ شاید وزیر اعظم عمران خان ترک صدر کے ساتھ اور مہاتیر محمد کے ساتھ مل کر کوئی OIC کے پیرلل بلاک بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو اسپیسیفک کانفرنس تھی اسلامو فوبیا کے خلاف، یہ اس وقت بڑی ہی ایک مؤثر کانفرنس تھی، اور اس کانفرنس کو بڑی عالمی سطح پر پذیرائی بھی ملی، اور اس کے متعلق جو ہے وہ عالمی جو میڈیا ہے اس نے بڑی مثبت نوعیت کی سرخیاں بھی بنائیں۔ اب اسی پوری صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان نے یہ میسج دیا ہے کہ تحریک لبیک کے خلاف کارروائی اس لیے کرنی پڑی کہ تحریک لبیک نے ریاستی رٹ کو چیلنج کیا، اور اس نے جو اپنا احتجاج ہے اس کو ایک پرتشدد رنگ بھی دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے عالمی برادری کو بھی یہ میسج ایک مرتبہ پھر کنوے کیا کہ یہ جو اسلامو فوبیا والا معاملہ ہے اس سے بھی نکلا جائے، اور جس طرح سے ہولوکاسٹ کا معاملہ ہے اس پر کوئی تنقید نہیں کر سکتا، اسی طرح کے قوانین جو ہیں وہ عالمی برادری جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے حوالے سے بھی بنائے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تحریک لبیک کے حوالے سے، یعنی ان کا جو ایک مطالبہ ہے، اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی سوچ کیا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ یہ جو تحریک لبیک کا جو پورا احتجاج ہوا، اس کو کیوں جوڑا جا رہا ہے کہ کوئی ایک صدارتی نظام لانے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس وقت پاکستان کی معیشت کوئی بہت اچھا پرفارم نہیں کر رہی، اور آگے کے حالات بھی جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ پر امید نظر نہیں آ رہے، اور ایک ایسی صورتحال میں جب جہانگیر ترین کا جو باغی گروپ ہے وہ بھی بہت زیادہ ایگریسو ہو گیا ہے، دوسری جانب حمزہ شہباز پہلے رہا ہو گئے ہیں، اور شہباز شریف کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی کچھ خاص قسم کی اطلاعات جو ہیں وہ حکومتی حلقوں کے لیے کوئی بہت زیادہ جو ہیں خوشگوار نہیں ہیں، اور ان کو ان اطلاعات پر تشویش ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں کچھ حلقے اور جو اسلام آباد میں طاقت کے ایوان ہیں اور جو پارلیمانی ایوان ہیں، وہاں پر اس قسم کا ایک تاثر بن رہا ہے، نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام ایسا ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ میں رہ کر، پس منظر میں رہ کر، کہ جس سے ملک میں صدارتی نظام لانے کی راہ جو ہے وہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اور انیشلی تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اس معاملے پر آن بورڈ تھی، اور اس وقت تحریک انصاف کا بھی یہ خیال تھا کہ صدارتی نظام لانے کے بغیر اس ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، لیکن بعد میں تحریک انصاف کے اندر کچھ رہنماؤں نے وزیر اعظم عمران خان کو یہ مشورہ دیا کہ اگر صدارتی نظام لایا گیا
تو ہو سکتا ہے کہ انیشلی تو ان کو ایک میجر رول اس میں مل جائے، لیکن بعد میں وہ بھی مائنس ہو جائیں گے اور اس طرح یہ پورا نظام ہی لپیٹا جائے گا۔ اور اس وقت ایک ایسی صورتحال میں جب اکانومی کے حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، وزیر اعظم عمران خان کو بہت زیادہ سیاسی سمجھوتے بھی کرنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہیں بہت ایک تھن سی میجورٹی حاصل ہے اور ان کا جو سارا دار و مدار ہے وہ اپنے اتحادیوں پر ہیں، اور وہ جو اتحادی ہیں وہ انہیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے بلیک میل بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اب خود حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین کی جو بلیک میلنگ ہے ان کے گروپ کی، وہ اگر ایک حد سے آگے بڑھی، اور دوسرا یہ جو سیاسی سمجھوتے کرنے پڑ رہے ہیں اس وقت تحریک انصاف کو اور وزیر اعظم عمران خان کو، اگر یہ سلسلہ نہ رکا، اور تیسرا یہ کہ یہ جو ایک اس وقت تاثر بنا ہوا ہے کہ شاید جو ہے کوئی نیا نظام جو ہے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس پوری صورتحال میں اگر معاملات جو ہیں اسی سمت میں آگے بڑھے تو وزیر اعظم عمران خان پریفر یہ کریں گے کہ وہ خود اسمبلیاں توڑ دیں اور پھر ایک نئے الیکشن کے ذریعے ایک کلیئر مینڈیٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر انہیں کوئی کلیئر مینڈیٹ مل گیا تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ حکومت بنائیں گے، اور اگر انہیں کوئی کلیئر مینڈیٹ نہیں ملتا تو پھر وہ اپوزیشن میں رہ کر اپنا جو ایک اصلاحاتی ایجنڈا جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کی تکمیل چاہتے ہیں، اس کی تکمیل کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔